رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن. یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان اور 3 لاکھ کا لشکر تھا اور صحابہ 36,000 تھے اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. 9 دن یہ جنگ چلتی رہی اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے خیموں تک لے آئے. تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا. تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں. تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا نہیں ایسا نہ کرو, ابھی تیری ضرورت ہے. تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی. میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ, لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا, بہت سخت لفظ استعمال. الیک عنی, ہٹ جا پرے. میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, مقام ادب کی وجہ سے بتا, پیچھے ہٹ جا. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ للرسول وافر منکم اليوم. ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی, اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آیا تو میں بھاگ جاؤں گا, میں نہیں ٹلوں گا. تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے. اور وہ جو 400 قریشی تھے ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, اپنی تلواروں کے کور توڑ دی, اپنی ٹوپیاں اتار کے پھینک دی اور سینہ سپر ہو گئے. گھوڑوں سے اتر گئے تو سینہ سپر ہو گئے اور لڑتے رومیوں کو پیچھے دھکیلا اور رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی. جو ہی بھگدڑ مچی تو حضرت خالد بن ولید دوڑے واپس آئے. اکرمہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ پڑے ہیں. دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے. دونوں باپ بیٹا قریب تھے. حضرت عمر کو انہوں نے اپنی یہاں پنڈلی پہ رکھا اور حضرت اکرمہ کو گود میں لے لیا اور پانی لے کر منہ میں ٹپکایا. تو حضرت اکرمہ نے آنکھیں کھولی. کہا کون؟ کہا میں خالد. کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی, مسلمانوں کو فتح دی. کہنے لگے عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا, اب آگے اللہ کی مرضی, جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا. اور ان کی جان نکل گئی. جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا. اے عمر جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا. خالد بن ولید کو غصہ آ گیا, غصہ نہیں جوش آ گیا. عرب جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے, جب غصے ہوتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے. حضرت عمر کے باپ کا نام خطاب ہے اور ماں کا نام ہے حنتمہ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں کی. میرے نبی نے ایک نسل تیار کی. یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں. نکلنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری ذات بنے. سارے جنت میں چلے جائیں, میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جنگ جاری تھی تو اگلے دن باہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا
عرب میں دو قبیلے بدنصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب، یہ دونوں عیسائی رہے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہیں، وہاں بھی ایک شہر ہے کرک، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں وہ کافی آباد ہیں۔ تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر، عرب لوہے کو کاٹے گا، ان پہ اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو 60,000 تھے عرب اس کے غسانی اور باقی ملے ہوئے۔ تو یہ چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے، حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا۔ تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے نہیں، بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے۔ اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1000۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اب خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دنیا میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو 60 کو لے کے 60,000 پہ حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کو لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں اٹھاتا۔ یہ نبی کی محنت، بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو کتو بلا جس کو بلانا ہے، تو پہلا نام لیا این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقال۔ 60 آدمیوں کے نام، ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں میں نے انہیں آگے کیا ہے، سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد ابن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے، تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی۔ کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ ضرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں۔ کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے۔ اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گئے، نیزہ لیے اور ننگے بدن۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی۔ اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا،
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰ ਦੇ ਦੇਵਣਾ ਅੱਜ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਣੇ। जब आमने सामने हो गए, आवाजें पहुंचने लगी तो जबला कहने लगा आ गए हो सुलह के लिए। सुलह ये किसने कहा? हम तो तुम्हारे सर काटने हैं। उनका तेरा दिमाग ठीक है, तेरी अकल सलामत है, तो तुम्हें तुम वैसे ही ऊपर से गुजर जाएं तो तुम खत्म हो जाओगे। कहने का शिकारी जब चिड़ियां पकड़ता है तो एक होता है और हजारों चिड़ियां पकड़ लेता है, तो हमारे लिए चिड़ियों की तरह हो, जिसको पकड़ लें जिसको छोड़ दें। तो उसको बड़ा तैश आया, कहने लगा आखिर मेरी रगों में भी अरब का खून है, मैं नहीं चाहता कि तारीख ताना दे कि जबला ने 60,000 के साथ 60 पे हमला कर दिया। उनका मेरा पुत्र आ तो सही, फिर तेन तो पता लगना। तो उसको गुस्सा चढ़ा, अटैक करो। पहला हमला 60 पर, पीछे 60,000, सफ टूट नहीं सकी, सफ नहीं तोड़ सकी। फिर दूसरा हमला हुआ, सफ नहीं टूटी। क्या लोग तैयार किए मेरे नबी ने। सब तो इंसान साजी है तबलीग का काम, नबियों का काम इंसान साजी है। ऐसा इंसान बने कि अल्लाह ताला की रहमत की नजर उस पर पड़ती रहे। तीसरा हमला किया तो सफ टूट गई। तो खालिद इब्न वलीद ने ऐलान किया 6-6 हो जाओ, अपनी कमर में ला लो और 6-6 की टोली बना लो। 10 6 60, 10 टोलियां बन गईं। खालिद इब्न वलीद के साथ थे खालिद बिन वलीद, फजल इब्न अब्बास, जुबैर इब्न अवाम, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ज़रार इब्न अल-अज़वर और राफ़ि इब्न उमैरा अत्ताई। ये 6 आदमी हज़रत खालिद के टोले में थे और पूरा जोर लगा रहे थे ईसाई अरब खालिद को कत्ल करने के लिए कि ए मारा गया तो पीछे काम बन जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, सदके जाऊं मैं इन 6 आदमियों के, और ख़ास तौर पर फजल इब्न अब्बास और ज़ुबैर इब्न अवाम पर, कि 20 दफ़ा हमला किया अरब ईसाइयों ने खालिद को कत्ल करने के लिए, और सिर्फ फजल बिन अब्बास और ज़ुबैर बिन अवाम ने उन हज़ारों का मुंह फेर दिया। और फजल इब्न अब्बास कहते, या माशरल किलाब, ए कुत्तों की जमात, असहाब रसूल से हट जाओ, असहाब रसूल से हट जाओ। और शुरहबील इब्न हसना वो ज़ोर ज़ोर से कुरान कित्थे पढ़िया जाता है, कित्थे पढ़िया जा रहा है। खत्मा ते कुरान पढ़ो, मैयत ते कुरान पढ़ो। वो जोर जोर से तिलावत कर रहे थे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल क़ुरआन फमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही फ़ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। कुरान पढ़ने दी भी चास आवे तो सुनन दी भी चास आवे। हो असर करीब हुई तो अबू उबैदा कहने लगे, खालिद ने हलाक कर दिया, खालिद ने सहाबा को हलाक कर दिया, मैं उमर को क्या जवाब दूंगा। तो निकलो सब। अबू सुफियान कहने लगे, अबू उबैदा अब नहीं निकलना, उनकी मौत भी कामयाबी है, अब ये बुज़दिली है, सब्र करो, इंतज़ार करो। असर ढली तो एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई और अरब ईसाइयों के कदम उखड़ गए और वो भाग निकले, और सूरज डूब चुका था। वो भाग निकले तो आपने ऐलान किया कि कोई भागते वालों के पीछे ना जाए। तो जब वो खड़े हुए तो देखा 20 आदमी। तो खालिद इब्न वलीद अपने से माथा पीटने लगे, हाय हाय
میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں؟ تو وہ لائے، وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا، تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے۔ تو کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا۔ کہنے لگے تو بہت تھک گیا، آرام کر لے۔ کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا۔ وہ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی، تو خالد بن الولید نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر۔ تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہا نہیں ہم نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا تم دے انہوں نے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ایک امت تیار کی، ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اسی امت کا حصہ ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے، ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی اچھا انسان بننے پہ لانا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔